بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کیپٹن صفدر کا معاملہ جو ہے نا سلجھنے کی بجائے الٹا الجھتا ہی جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم کی تو کوشش ہے کہ معاملہ جتنا زیادہ الجھا سکتے ہیں وہ الجھائیں، جبکہ جو وفاقی حکومت ہے ان کے جو وزراء ہیں وہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید الجھایا جائے صرف جیتنے کے لیے، اور جو لاجک ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، جو چیز ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی سارے اندر جائیں گے، نیب حملے کے اوپر جو مریم نواز نے کیا تھا لاہور کے اندر اپنے کارکنوں کے ساتھ، اس کے اندر گرفتاریاں کریں گے، جی کرونا کے اوپر کریں گے۔ میرے خیال سے یہ اپنے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر وہ بے شرم آدمی کہتا ہے میں ہر سال 18 اکتوبر کو جا کے وہاں پہ نعرے لگاؤں گا۔ اس نے غلط کام کیا، اس کے غلط کام کو آپ نے اس طریقے سے ڈیل کیا کہ وہ اب اس کی یعنی بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ جا کے نعرے لگاؤں گا، جبکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس 1971 کے تحت بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے اور یہاں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی منعقد کرنا قانوناً جرم ہے، جس کی سزا 3 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ ایک قانون ہے، آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اب ایک تگڑا بندہ ہے تو اس کو اٹھا کے جو ہے نا آپ چھوڑ دیں، اور ایک کمزور آدمی ہے تو اس کو اٹھا کے آپ اندر کر دیں۔ یہ تو ایک ہر بندہ مانتا ہے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر عمران خان نے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو اس وقت کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی؟ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں قانون کو امپلیمنٹ کروایا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت مذاق بنایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے حالات کو خراب کیے جا رہے ہیں، میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اپنے اپنے اینگل ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پہ جائیں، وہ آپ کو حکومت کی طرف سے ایسے جو ہے نا جھنڈے گاڑ دے گا کہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے حکومت تو بالکل صاف ستھری ہے۔ دوسرے چینل پہ جائیں تو وہ اپوزیشن کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے اپوزیشن تو بالکل دودھ کی دھلی ہے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کامران خان صاحب پی ڈی ایم میں، ان کی ٹویٹ آپ ذرا چیک کریں، پی ڈی ایم میں اندرونی کھیل شروع، مریم بی بی آئندہ سندھ آنے کی دعوت سوچ کر قبول فرمائیں۔ ناقابل تردید ذرائع بتاتے ہیں کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر ہنستے کھیلتے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے تمام مراحل میں اپنے سینئر اہلکاروں کے ساتھ شریک رہے۔ اغوا وغیرہ کی کہانی مریم بی بی کی تسلی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کامران خان اس وقت ٹوٹل حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، اور جب انہوں نے عمران خان کا انٹرویو لیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، اور وہ اپنے ہر سوال کے اندر اتنی تعریفیں کر رہے تھے ہر پالیسی کی، اس کے بعد ایک ہلکا سا ان کے اوپر پھینکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کا جواب دیں۔ کامران خان کو حامد میر، یہ دونوں ایک ہی چینل میں ساری عمر انہوں نے کام کیا، اب بہرحال چینج ہو گیا ان کا۔ حامد میر صاحب ان کو کہتے ہیں جی کہ ہاں جی کچھ کہیں گے آپ یا نہیں؟ آپ کے ناقابل تردید ذرائع نے کل مجھے بھی فون کیا تھا اور وہی کہا جو آپ نے بغیر تصدیق کیے لکھ مارا۔ میں نے ان کو جو جواب دیا تھا وہ ذرا انہی سے پوچھ لیجئے، اور آئندہ اپنے ان ذرائع کے کہنے پر میری خبر کی تردید مت کیجیے گا۔ آپ کو ایک واضح طور پہ نظر آ گیا کہ ایک بندہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی اپنی پارٹیوں کی سائڈ ایک طرح کے کٹ رہے ہیں، کٹی جا رہے ہیں۔ عوام کو صحیح جو ایک چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا، اور جہاں تک ہمارا دشمن ہے، دشمن ہمارا بغلیں بجا رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ انڈین میڈیا کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ ایک ٹویٹ دیکھیں ڈاکٹر اے پی آر کی، وہ کہتے ہیں جی بریکنگ ہیوی فائرنگ فائٹ بٹوین پاک آرمی اینڈ سندھ پولیس is going on in Gulshan Bagh area of Karachi after Pak Army tried to take custody of a superintendent of Sindh Police۔ یعنی کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بھائی آئی جی کو اٹھایا ہے یا سپرنٹینڈنٹ کو اٹھایا ہے، کس کو اٹھایا ہے۔ اور گلشن باغ ایریا، کراچی والے بہتر جانتے ہیں کہ کراچی میں کوئی گلشن باغ نام کا کوئی ایریا ہے یا نہیں ہے۔ دا انٹرنیشنل ہیرلڈ کہتا ہے جی کہ 10 کراچی پولیس والے جو ہیں وہ ابھی تک اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور پاکستان آرمی اور پولیس کے اندر کلیشز جو ہے نا ہو رہے ہیں۔
زی نیوز کہتا ہے جی کہ سول وار شروع ہو گئی ہے، سول وار لائک سچویشن ہے پاکستان کے اندر، جب پاکستان آرمی نے کڈنیپ کیا ہے پولیس چیف کو سندھ کے۔ اسی طرح India.com بڑا چینل ہے وہاں پہ، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے جی کہ وار لائک سچویشن ہے کراچی کے اندر، اور کلیش ہوئے ہیں سندھ پولیس آرمی کے درمیان جبکہ کڈنیپنگ کا جب واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان abuzz with rumors of civil war after reports of abduction of Sindh police chief۔ انڈیا ٹوڈے نے بہرحال اس کو ریومرز کہا ہے، جبکہ آپ زی نیوز کے اوپر دیکھے ہوگا 3 ڈیڈ 15 یعنی 3 مر گئے ہیں 15 زخمی ہیں۔ کراچی بلاسٹ ہے سیول وار لائک سچویشن ایمرجز ان پاکستان۔ اس کے بعد اگلی میں کہتے ہیں جی سیول وار لائک سچویشن ان پاکستان آفٹر رپورٹس آف آرمی کڈنیپنگ سندھ۔ یعنی ایک نہیں، یہ آپ کے سکرین کے اوپر بے تحاشا چل رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی سول وار سچویشن ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنے بندے مر گئے ہیں، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، اور پاکستان کا مذاق بیسیکلی اپوزیشن چاہتی ہے وہ جیت جائے، حکومت چاہتی ہے وہ جیت جائے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اندر پاکستان ہار رہا ہے۔ یہ سب خود غرض لوگ ہیں، یہ اپنی جھوٹی انا کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بنانے کے لیے ایک طرح سے انہوں نے پاکستان کو بیٹل گراؤنڈ بنا لیا ہے۔ کئی لوگ بڑے جذباتی آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ مزار قائد کے اوپر یہ کام کیسے ہو گیا، اور آرمی چیف نے کمزوری دکھائی ہے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ جنگ و جدل کروا دیں؟ کوئی بھی کام تحمل کے ساتھ بڑے آرام سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیپٹن صفدر کیا پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتا؟ وہ پاکستان کے اندر ہی رہتا۔ اگر آپ اس کو ایک دن کے اندر، اگلے دن کے اندر، آپ کی وفاقی حکومت ہے، آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کسی بھی وقت اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیا کے اوپر آپ اس کا ایک طرح سے آپ اس کا میں کہتا ہوں بیڑا غرق کر سکتے ہیں، اس کا حشر نشر کر سکتے ہیں کہ بھائی قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، نعرے لگا رہے ہو تم ووٹ کو عزت دو، تو یہ غلط بات ہے۔ لیکن اس چیز کو اس طریقے سے ڈیل کیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی جب سندھ پولیس مان ہی نہیں رہی، جب سندھ پولیس اپنے قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی، تو کون کرے گا؟ میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس نے یہ کام کیا۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا آپ کہ ایک ادارہ یونیفارم ادارہ دوسرے یونیفارم ادارے کے ہیڈ کو اٹھا لے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس ادارے کے پاس زیادہ بندوقیں ہوں گی، جو ادارہ زیادہ ٹرینڈ ہوگا، وہ اپنی زور زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا اور اگلے بندے کو اس کا کام سکھانے کی کوشش کرے گا۔ جبکہ پاکستان کے اندر ہر چیز ہے، ایک سسٹم ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ اگر آپ آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، معاملات کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اب اس طرح لگ رہا ہے جس طرح روزانہ حکومت کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جیسے وہ 2 سال انہوں نے اپوزیشن کو بہت ریلیف دیے رکھا، انہوں نے ڈھیل دیے رکھی۔ ابھی شہباز شریف کو کہتے ہیں جی کہ آپ رکھیں، جیل کے اندر رکھیں، اور خبریں پھر وہ تاڑر نام کا کوئی بندہ ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، پورا داڑھی ہے چھوٹی سی اس کی، مسلم لیگ نون کا، وہ کہتا ہے جی کہ وزیر اعظم ہاؤس سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ شہباز شریف کو ٹارچر کریں، اس کو اذیت دیں، اس کو زمین کے اوپر سلائیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں۔ آج عدالت نے بہرحال ان کو میٹرس، کرسی اور چھوٹی موٹی سہولیات دینے کا جو ہے نا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنوری کے 15 جنوری تک وہ واپس آ جائیں گے۔ اس حوالے سے پہلے بھی وفاقی وزیر یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ 15 جنوری تک کسی بھی صورت میں ان کو ہم واپس لے آئیں گے۔ مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی 24 اکتوبر تک ان کی بیل جو ہوئی ہے اس کو کینسل کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ نیب لاہور کے ہیڈ آفس پہ جو انہوں نے حملہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹے اور ڈنڈوں کے ساتھ، جس میں ان کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا، اس کے اندر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گجرانوالہ کے اندر جو جلسہ ہوا اس میں SOPs کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے اندر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں یہ یہاں پہ آ کے آپ تھوڑا سا دیکھیں SOP والی جو FIR ہے اس کو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو آپ فی الحال سائڈ پہ رکھیں۔ جو اس کے جرم ہے، اس نے حملہ کیا ہوا ہے، اس نے کرپشن کی ہوئی ہے، وہ اپنے باپ کی پارٹنر ان کرائم ہے، آپ ان چیزوں میں پکڑیں۔ آپ کا سٹرونگ کیس ہے، سالڈ کیس ہے، اس کے ساتھ آپ چھوٹی سی اونٹ کے گلے میں بلی ڈال کے آپ اپنا پورا کیس خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ٹرانسپیرنسی لوگوں کو بھی نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو جو چیز ملے آپ اٹھا کے اس کے اندر ڈالی جائیں اور آپ اس کے بعد پھر تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ سیاسی انتقام ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک پراپر طریقے سے سازش ہو رہی ہے اور طریقے سے اس حکومت، بلکہ حکومت اب ظاہر سی بات ہے، جب میں وزیروں کو دیکھتا ہوں اس طرح کی باتیں کرتے، جب میں علی زیدی کو دیکھ رہا ہوں، جب میں ایک اور کراچی جو کہ FIR درج کروانے گئے تھے ان کو دیکھتا ہوں، جب میں جو ہے نا گل کو دیکھتا ہوں، یہاں پہ فیاض الحسن چوہان کو دیکھتا ہوں، جو ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھو یہ کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کچھ قوم، یہ قوم پاگل نہیں ہے، اس کے پاس ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، یہ چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں، یہ دیکھ سکتی ہیں، یہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اب IG کو ڈیوٹی کون یاد کروائے گا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. IG کے اوپر بڑے کویسچن مارکس لگ رہے ہیں کہ جناب وہ زرداری کے خاص بندے ہیں، زرداری کے لیے وہ اس طرح کے بہت سے کام کرتے رہے ہیں، پولیس افسران کے تبادلے کرتے رہے ہیں اور بھی اس طرح کی کافی ایک لمبی فہرست ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں IG اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی مانے گا. یہ آپ اب ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ IG سندھ ہو اور وہ مان رہا ہو پنجاب سے کسی بندے کی یا وفاق سے کسی بندے کی، یا اس کو انٹیریئر منسٹر فون کر کے کہہ رہا ہو کہ آپ یہ کر دیں اور وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اس طرح نہیں ہوگا. لیکن IG ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک یعنی کہ آفیسر ہے. پولیس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو پولیس کو اپنا جب ایک پتہ ہے کہ یار قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو بھائی آپ FIR کاٹ دو. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں IG کو اٹھا کے لے کے جانے والا معاملہ، اب اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی روز روشن کی طرح عیاں ہے یہ معاملہ. میاں نواز شریف نے کل کہا. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ ہمیں تو جو بتایا جا رہا ہے وہی ہے نا. اگر IG جھوٹ بول رہا ہو، یہ تو IG کا بھی بیان آئے گا، IG کو لے جانے والوں کا بھی بیان آئے گا، جس کے پاس IG کو لے کے گئے ہیں وہ بھی اس کا بھی بیان آئے گا، جس کے پاس IG کو لے کے گئے تھے، جن نے اس کو اپروچ کیا ان کا بھی بیان آئے گا. ایک پوری ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے گی اور وہ رپورٹ بننے کے بعد پھر اس میں سے اس کو جج کیا جائے گا کہ کہاں پہ کس کی غلطی ہے. میرے خیال سے اگر آپ نے جو بندہ اس کو اٹھا کے لے کے گیا، ظاہر سی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ لے کے گیا ہے تو اس کی بڑی غلطی ہے، اور اس کا نام بھی محمد زبیر نے دے دیا کہ جناب وہ تو سیکٹر کمانڈر ہیں. IG کو بھی سزا اس معاملے میں ضرور ملنی چاہیے کہ بھائی جب آپ کے اوپر ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک لا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اس کو اگر کوئی سیاسی سرگرمیاں وہاں پہ منعقد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں پہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ہلڑ بازی کرتا ہے، تو 3 سال اس کی سزا ہے. تو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ بھی معاملات خراب ہیں. اب لیکن مسئلہ یہ کہ وہ تو معصوم بن گئے، ان کو تو جو اٹھا کے لے گئے تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو ان کی تو عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو گئی ہے. ان کی عزت نفس اس وقت مجروح نہیں ہوتی جب ان کے اوپر کرپشن کے الزام لگتے ہیں، جب ان کے اوپر چوری ڈکیتی اور اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو پناہ دینے کے الزام لگتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے وہاں پہ معاملات خراب چل رہے ہیں. اچک زئی صاحب اردو زبان کو کہتے ہیں جی قومی زبان نہیں ہے، تو یہ اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے. اس کے اوپر کسی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ دل نہیں پھڑکا. یہ تو وہ معاملہ ہے جو 1971 میں شیخ مجیب نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. پاکستان کے اوپر FATF کا بھی معاملہ چل رہا ہے، اس کی بھی ہے. سندھ بار کا الگ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے جی کہ سندھ بار نے جو ہے نا لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی اگر مارشل لانے کی کوشش کی گئی تو ہم فلاں کر دیں گے، ہم دھمکا کر دیں گے. اوپر سے بلاول بھٹو آج گلگت انہوں نے جانا تھا اور PIA کا جہاز تھا، وہ 2 گھنٹے پہلے لے کے نکل لیے. اور جب وہاں پہ لوگ سارے آئے اپنے بیگ شیگ لے کے تو انہوں نے کہا جی بھائی ہماری تو فلائٹ تھی، ہم نے تو جانا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی وہ شہزادہ جو ہے نا بلاول تھے، ان کو جلدی تھی، وہاں پہ ان کی میٹنگز تھی، انہوں نے پورا جہاز ہی بک کروا لیا. یہ تو حال ہے PIA کا. آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ جی اپوزیشن کو یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے. PIA کس کا ادارہ ہے؟ PIA کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور جن لوگوں نے پہلے بکنگ کی ہے آپ ان کو ان کے حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر طرف ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور اس معاملے میں نقصان پاکستان کی عوام اور پاکستان کا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی آرمی چیف کمزور ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے جی DGI صحیح تگڑے ہو گئے، کوئی کہتے ہیں جی عمران خان بے وقوف ہو گیا، کوئی کہتے ہیں جی بلاول بڑا سمجھدار ہو گیا. بہرحال عوام کو ایک ٹوپی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا، اس کو بڑی عقل مندی سے، بردباری سے، ٹھنڈے مزاج سے، سوچ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا چاہیے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، عمران خان کو چاہیے کہ اگر اس کی جماعت میں کوئی 2 یا 4 کوئی سیانے بندے ہیں، بے شک شاہ محمود قریشی سے آپ کی نہیں بنتی، لیکن شاہ محمود قریشی کو لیں، پرویز خٹک کو لیں، 1-2 بندے ایسے جو کہ آپ کے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، آپ ان کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی تم اس اسٹریٹجی کو لیڈ کرو، ہر بیان کا جواب جس کا جو دل کرا جا کے وہ تیر چلائے جا رہا ہے، چاہے وہ الٹا حکومت کے خلاف ہی کیوں نہ استعمال ہو جائے، کیونکہ وہ چاہے وہ الٹا حکومت کے خلاف ہی عوام کے اندر ایک غلط امپریشن دے رہا ہو، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دی جا رہا ہے۔ میرے خیال سے ایک کنٹرول میڈیا کو اگر یہ چلانے کی کوشش کریں گے، ہر روز اپنے جو ترجمان ہیں ان کو اپنا بیانیہ، اپنا ورژن، اپنی لائن کہ ہم نے کیا اینگلز لینے ہیں، ہم نے کیا بات کرنی ہے، کس کو ہم نے جو ہے نا روکنا ہے، کس کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے، جب تک یہ نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے وزیر، مشیر اور پارٹی کے لوگ بڑی سخت محنت کر کے عمران خان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، کاربار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے راؤ ویس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔